ویورز، خوش آمدید کریں گے آپ کو پروگرام صنعت اور تجارت میں. میں ہوں نوشین طارق اور میں ہوں خرم شہزاد. ویورز، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کامیابی ایک سفر ہے، اور یہ سفر خرم جتنے گیسٹ سے میں نے بات چیت کی ہے، جو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے، یہ سفر ویورز بالکل کوئی آسان نہیں ہوتا. اس کی ایک اپنی ہی پیس ہوتی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس سفر کو جن لوگوں نے کامیابی سے طے کیا ہے ان سے ملوایا جائے. آپ ان کے ایکسپیرینسز کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور آپ بھی اپنے آپ کو اس سفر کے لیے منتھلی تیار کریں. تو آج خرم آپ کس شخصیت سے ملوا رہے ہیں؟ جی بالکل نوشین، یہ آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہوں نے اپنا جو بزنس اپنی وراثت میں اپنے والد صاحب سے لیا، لیکن اس کو پھر کیسے بڑھایا، اپنا نالج، اپنا ایکسپیرینس آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ان کا نام ہے علی اصغر صاحب، اور یہ اسلام آباد میں اپنے ایک جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور کراچی سے یہ بلانگ کرتے ہیں، اور گوادر میں بھی ان کا جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہم ان کو اپنے شو میں باقاعدہ جو ہے ویلکم کرتے ہوئے انہی سے پوچھیں گے کہ ان کی اپنی جرنی کیا ہے، انہی کی زبانی. السلام سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں خرم صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینکس ٹو خرم صاحب. خرم نے سے بتایا کہ آپ کو جو ہے آپ کا ایک بزنس فیملی سے ہی تعلق رہا ہے انہیرنٹ، لیکن آپ نے اپنے سفر کو کیا انوویٹیو وے دیا، کیا ایک رستہ چنا جو آپ آج یہاں ہیں، اور کچھ اپنی جرنی کے بارے میں خود ہی ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں. ایکچولی اٹ اسٹارٹیڈ 40 years ago, around 4 decades. میرے والد صاحب نے شروع کیا ایز اے کانٹریکٹر. ہم پہلے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس لیتے رہے، میرے والد صاحب لیتے رہے. اس کے بعد ہم بڑی آرگنائزیشنس پہ بھی گئے، گورنمنٹ کے بھی پروجیکٹس کیے ہم نے. اس میں ہماری جو ایکسپرٹیز ہے کانٹریکٹنگ میں، ٹیم ڈیولپمنٹ کی ایکسپرٹیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز آف پروجیکٹس پہ کام کیا ہے. اس میں ایمینٹی پروجیکٹس ہیں، جیسے سکولز ہو گئے، ہاسپٹلز ہو گئے، مساجد ہو گئی. میجر انفراسٹرکچر کے کام کیے. سم آف آور کلائنٹس نیملی نیشنل ہائی وے اتھارٹی، FWO، پھر سول ایویشن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. اگر ہم نیکسٹ لیول پہ جائیں تو وی انٹرڈ انٹو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وی بائی دا لینڈ، وی ڈیولپ اٹ اینڈ وی سیل اٹ آف ٹو دا جنرل پبلک. اس میں ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ کام کیا، چاہے ریزیڈینشیل بلڈنگز ہو، چاہے کمرشل بلڈنگز ہو، مکسڈ ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے نیچے شاپس ہو گئی، اوپر اپارٹمنٹس ہو گئے. تو اس طرح کے کافی پروجیکٹس کیے. اچھا علی صاحب، جیسا کہ آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور جو گورنمنٹ نے ایمنسٹی دی ریئل اسٹیٹ بزنس کو، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے آپ ایکوموڈیٹ ہوئے ہیں، یا اس سے آپ کو وہ بینیفٹ نہیں مل سکا جو کہ گورنمنٹ آپ کو دینا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں، دس از ناٹ جسٹ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، دس از دا ہول ورلڈ. جو COVID-19 نے بزنس کو افیکٹ کیا ہے، وہ صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو افیکٹ نہیں کیا، وہ بہت ساری انڈسٹریز، آئی تھنک آلموسٹ ایوری واک آف لائف ہیز بین افیکٹڈ بائی دس پینڈیمک. ٹھیک ہے نا. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھنے جائیں تو پی ایم صاحب نے یا اس گورنمنٹ نے جو ایمنسٹی اسکیم کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ 2021 میں لینڈ بائی کریں گے، اینڈ دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ بائی 2023. ٹھیک ہے. اگر یہاں اس ڈیوریشن میں آپ لینڈ بائی کرتے ہیں اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دیر ول بی نو کوشچنس آسکڈ. یہاں پہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ایک پیرلل اکنامی چلتی ہے. ٹھیک ہے. اب پیرلل اکنامی کو کم کرنے کے لیے پی ایم صاحب نے یہ میجرز لیے ہیں کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بھی پیسہ لگائیں گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ نا پی ایم صاحب نے کہا کہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں پیسہ لگائیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا. اور اس سے ناٹ اونلی لوکل انڈسٹری، ہمارے پاس اوورسیز سے بہت ساری انویسٹمنٹس پاکستان آئی ہیں.
ظاہر سی بات ہے ہمارے جی ڈی پی کو بوسٹ ملا ہے اور ہماری اکانومی کو بوسٹ ملا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے بہت فائدے کی بات ہے, سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس اسکیم سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے اس اسکیم میں. اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن بہت ہی کم مارک اپ پہ, آپ کو گھر بنانا ہو یا آپ کو اپارٹمنٹ چاہیے ہو تو آپ کو بہت کم مارک اپ پہ لون پرووائڈ کر رہی ہے. وی اسٹارٹیڈ ود, ایز آئی سیڈ, وی اسٹارٹیڈ ود کانٹریکٹنگ. اب ہم ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں. وی آر ورکنگ ان بوتھ ورٹیکل ڈیولپمنٹس اینڈ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹس. ورٹیکل ڈیولپمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اپارٹمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں, اور ہاریزونٹل ڈیولپمنٹس میں ایکچولی لینڈ ہوتی ہے, جو پلاٹس ہوتے ہیں, را لینڈ جس کو کہتے ہیں, اس پہ آپ اپنے حساب سے کنسٹرکشن کر سکتی ہیں اور کوئی بھی کر سکتا ہے. گوادر میں بہت عرصے سے جو ہے وہ ان ہے اور وہاں پہ آپ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ان پروجیکٹس کی طرف بھی ہم آئیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ہماری گورنمنٹ کا اور چائنا کا, ایک جو پارٹنرشپ ہے, اس کے بعد اس کا سیگمنٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم گوادر. اس کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیں. تو آپ ہمیں ان تینوں سٹیپس کے بارے میں ڈیفائن کریں کہ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹس ہیں. ہاں, اور آنے والے دنوں میں اس سے کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے, انفراسٹرکچر کیا بنے گا, لوگوں کے لیے کیا مطلب مواقع میسر آئیں گے, اور کیسے, اور آپ اپنے بزنس کے اکارڈنگ بتائیں کہ اس سے آپ کے جو انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوگا, اس میں ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس میں آپ کے بزنس کو کتنا بینیفٹ ہوگا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو. میں آپ کو اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کروں تو اٹس این انٹرنیشنل فینومینا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کنٹری کو ڈیفیٹ کرنا ہے, اس کو سپرسیڈ کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو اٹیک دیٹ اکانومی, ناٹ دا پیپل. لوگوں کو مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کی اکنامی ختم کر دیں, وہ ملک ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو از آل اباؤٹ دیٹ. جیسے اس کی بہت اچھی مثال میں یورپین یونین جیسے ہے, انہوں نے آپس میں لڑ کے دیکھ لیا. ورلڈ وار 1 ہو گئی, ورلڈ وار 2 ہو گئی, انہوں نے آپس میں لڑ کے دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے اپنے ریسورسز کو سینرجائز کیا. انہوں نے سارے ملک ایک ساتھ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سارے ریسورسز کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں, اور پھر آج آپ دیکھیں یورپین یونین کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو از آل اباؤٹ دیٹ. چائنا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ناٹ اونلی سی ویز, اس میں ریلویز بھی آ جاتی ہے اور اس میں روڈ نیٹورک بھی آ جاتا ہے. اس میں رشین سائڈ جو سینٹرل ایشین اکانومیز ہیں یا رشین سائڈ ہے, ان کو وارم واٹرز کی ضرورت ہے, اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بڑھتے 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 آج یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دیر از این انویسٹمنٹ آف مور دین $60 billion. اور تمام دنیا کے ملک اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم بہت سارے ملک انٹرسٹڈ ہیں, بن جائیں اس کے. اٹس ناٹ اونلی چائنا. چائنا کا صرف نام ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, بٹ رشیا ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کے پاس پورٹ نہیں ہے, دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. مڈل ایسٹرن کنٹریز دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی سب کے لیے, اور ڈیفینیٹلی اٹ ول ورک ویری گڈ ان بینیفٹ فار دا پاکستانی اکنامی. صحیح. اچھا, اس کو اب اس تھوڑا سا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ چیز کیا ہے, یعنی یہ روڈ نیٹ ورکنگ ہے, یہ سی اور ہر طرح سے کنیکٹ کرے گی دنیا کو ایک دوسرے سے, اور آپ اپنی اکانومی کا ایک دوسرے کو فائدہ ملے گا, ہر ایک کو فائدہ ہوگا دوسری مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے میں. بریک میں لوں گی یہاں پہ ایک چھوٹی سی, لیکن اس کے بعد آ کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہماری یوتھ ان مواقعوں کو کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہے, کیسے کیپچر کرے اور اس کو اپنے بینیفٹ میں لائے, جو کہ ہمارے پروگرام کا ایک کور آئیڈیا ہے. تو ویورز, آپ نے کہیں نہیں جانا, کیونکہ بریک کے بعد ہی آپ کو اصل معلومات ملے گی. ویلکم
बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ब्रेक से पहले छोड़ा था, और मेरा सवाल ये था कि CPEC भी आपने बताया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, आई थिंक सो मेरा ख्याल से सभी इससे अवेयर हैं, लेकिन इसके हम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, हमारी यूथ इसको कैसे अपने उसमें इस्तेमाल कर सकती है, ये एक बज़ वर्ड है, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं। CPEC में अगर हम चाइना बॉर्डर से ग्वादर तक देखने जाएं तो हमारे पास 11 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होने हैं, ठीक है। ग्वादर में देखने जाएं तो 2019 में मास्टर प्लान आया जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं उनकी शराकत से मास्टर प्लान डेवलप किया गया 2050 तक का, ठीक है। 2050 तक का मास्टर प्लान डेवलप किया गया है, उसके हिसाब से इट्स परफेक्टली लोकेटेड, एलोकेटेड लैंड के रेजिडेंशियल एक्टिविटी कहाँ होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ होगी, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी कहाँ होगी, तो सारा कुछ डिफाइंड है, ठीक है। और हमारी यूथ के लिए क्या बेनिफिट है वो ये है कि है ना, जब एक पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है, एक नया शहर डेवलप हो रहा है, डेफिनेटली यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू एवरीथिंग ओवर देयर। ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर मार्केट है, इट्स एन अनटैप्ड मार्केट। सही, यानी कि आपको वहाँ पे जॉब भी मिलेगी, वहाँ पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जैसे आप बता रहे हैं ये उनके लिए होंगी। एक नया शहर है, वहाँ पे आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आप डेवलप करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, चाहे वो पोर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, या रियल एस्टेट या रियल एस्टेट से मुतालिक। जैसे अगर टूरिज्म की बात करने जाएं तो टूरिज्म, रियल एस्टेट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज के इस गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया है। डोमेस्टिक टूरिज्म इससे बहुत बड़ा है। जो लोग टर्की जाते थे, दुबई जाते थे, बाकू जाते थे, अब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आ रहे हैं और यहाँ के लोकल होटल्स जो हैं, यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स जो हैं, उनको प्रमोशन मिल रही है, उनको बिजनेस मिल रहा है। सही। तो ग्वादर में जैसे हमने मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मैंने खुद भी देखा कि इंडस्ट्रियल साइड को अलग रखा और एक रिजॉर्ट्स जो बीचेस के ऊपर हैं उस साइड को भी उन्होंने अलग डेजिग्नेट किया, रेजिडेंशियल है, फिर कमर्शियल एरियाज़ हैं, और फिर वेयर हाउसेज, जैसे कि आपका दोनों साइड्स पे आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि कमर्शियल और वेयर हाउसिंग। तो आपने वेयर हाउसिंग जो एयरपोर्ट के रिलेटेड, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वहाँ पे अहमियत ग्वादर में क्या होगी? ग्वादर के मास्टर प्लान की बात करें तो ग्वादर का जो मास्टर प्लान है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ईस्ट बे पे सारी इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज है, जबकि वेस्ट बे पे रेजिडेंशियल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। अगर हम ईस्ट बे की तरफ जाएं तो ईस्ट बे पे रेलवे यार्ड है, रेलवे यार्ड के साथ एक वेयर हाउस की लैंड एलोकेट की गई है, एंड सेम इज द केस विद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के साथ भी वेयर हाउस की लैंड एलोकेट की गई है। अब हम अपने अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एयरपोर्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है, विच इज़ नथिंग, ठीक है। एयरपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए तो विच इज़ स्केड्यूल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, ठीक है, और समझ लें कि अगले साल शायद उसकी वो कंप्लीशन उसकी हो जाए। अब इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो कब इनॉग्रेट होती है। ग्वादर में इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स पे फुल फ्लेज्ड काम चल रहा है बाय द चाइनीज एंड पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। नंबर 1 ईस्ट बे एक्सप्रेसवे जो पोर्ट से कार्गो को हैंडल करती है और मकरान कोस्टल हाईवे से वो डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। नंबर 2 जो है वो फ्री जोन है। फ्री जोन इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय चाइना और वहां पे सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। एंड नंबर 3 इज ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही। अब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि पैसेंजर्स ना भी आए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे एज सून एज द एयरपोर्ट इज कंप्लीटेड यहाँ पे एयर कार्गो शुरू हो जाएगा, सही, ठीक है। और जैसे ही एयर कार्गो शुरू हो जाता है तो वेयर हाउसिंग की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और वेयर हाउसिंग की मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर हम रेंटल यील्ड के हवाले से देखने जाएं, रेंटल इनकम के हवाले से देखने जाएं, तो वेयर हाउस
کا جو رینٹل ہے ساری کیٹیگریز جو ہیں ریئل اسٹیٹ کی اس میں سب سے زیادہ ہے. سم وے ان یور ہارٹ ایوری بڈی ہیز دا نیڈ اور ان کے ٹو اون اے پیس آف سی پیک کہ میں بھلے ایک انچ ہاں کچھ نہ کچھ ہو. اصل صاحب جیسے کہ آپ کی گفتگو سے تو مجھے لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز تو بے شمار ہیں. یہ تو ہمارا ایک انیشیٹو اور ٹی وی کا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ویورز کے لیے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں بھی. جیسے اگر میں خود اپنی بات کروں تو بھی مجھے بہت سی میری نالج میں اضافہ ہوتا ہے یار یہ اس چیز پہ بھی کام ہو سکتا ہے, یہ بھی گیپ موجود ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اس چیز کو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے ہمارے یوتھ کو ٹرین کیا جائے, یا ہے کچھ ایسا؟ ڈیفینیٹلی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے. اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل از ورکنگ آن دیٹ. اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں بہت سارے کورسز ہیں جو لوگ آفر کر رہے ہیں, سچ ایز ایونٹ مینجمنٹ کمپنی, فوٹوگرافی, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ جیسے ہے. اس طرح کی بہت ساری کورسز ہو رہے ہیں. دیر از ڈیفینیٹلی اے نیڈ فار اسٹیبلشمنٹ آف نیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جہاں پہ لوگ اسکلز کو سیکھ سکیں. ہر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں بی بی اے کر لوں, ایم بی اے کر لوں, یا انجینئر بن جاؤں, یا ڈاکٹر بن جاؤں. دیر آر اے لاٹ آف اپارچونیٹیز. ہم پاکستان کے باہر دیکھتے ہیں ایسے ایسے کورسز آفر ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, ایسی لوگوں نے ایکسپرٹیز لی ہوئی ہوتی ہے جو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی. میں تو خیر ہوں ہی کراچی سے, جیسا کہ آپ بھی کراچی سے, تو مجھے تو جب میں اسلام آباد آئی نا تو مجھے بگ چینج جو میں نے اپنی فیملی کو اچھی چیز بتائی, میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں بہت جلدی آفس پہنچ جاتی ہوں, مجھے کبھی ٹریفک کا پرابلم نہیں ہوا. اور کہتے اچھا تو میں نے کہا میرا کتنا ٹائم بچتا ہے, میری کتنی انرجی بچتی ہے, تو یہ آپ کو پتا. اب آپ دیکھیں نا کراچی میں تو کچھ جگہ رہی نہیں نا وہ کرنے کے لیے. ہم تو وہ پورے ادھر پھیل چکے ہیں, مطلب سندھ کو لگے جا رہے ہیں, ایگزیکٹلی سبربس میں جا رہے ہیں, وہاں ٹھٹھا کو بھی چلا گیا ہے وہ کراچی. اب تو کراچی میں لمٹ بچی نہیں نا. اچھا علی اصغر صاحب, یہ جو گوادر ہے, آپ اپنی جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کہہ لیں یا آپ کی اسسمنٹ, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کتنے عرصے تک وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا جلدی ہو جائے گا یا اس کو کافی ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ گوادر میں تقریباً 18 سال سے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. میرے جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں یا میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں, دوز ہو وانٹ ٹو انویسٹ ان گوادر, وہ جب گوادر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہے وہ ہے, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سارا مٹی ہے. ڈیفینیٹلی لے مین کو وہ چیز نظر نہیں آتی, لیکن میں 18 سال سے جا رہا ہوں. دیر از اے ڈراسٹک چینج. ٹھیک ہے نا, اپ سائڈ ڈاؤن. جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو موبائل کے سگنل نہیں آتے تھے وہاں پہ. دیر واز جسٹ ون روڈ, ٹھیک ہے, اور گنتی کے 3-4 ہوٹلس تھے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ پی سی بنا بھی نہیں تھا, پی سی کی کنسٹرکشن سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہتا ہوں اس پہ یقین کر لو, آپ گوگل پہ تو یقین کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, میں اپنے جاننے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ گوگل ارتھ کھولیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ ایک آپشن ہے ہسٹورک امیجز کا. آپ 2002 سے 2021 پہ آ جائیں, آپ کو ڈفرینس پتا چل جائے گا کہ اس دوران کیا کیا ڈیولپمنٹ بہت زیادہ چینج ہے. بالکل, تو دیر از اے ڈراسٹک چینج, اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اسپیشلی جب سے سی پیک کا پروجیکٹ اناؤنس ہوا ہے, تھینکس ٹو دا گورنمنٹ, تھینکس ٹو آرگنائزیشنز, جو ہمارے ادارے ہیں وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. دیر از نیور بین اے فل اسٹاپ آن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آن سی پیک. وہ ہمیشہ سے چل رہا ہے irrespective of the change in government. اچھا اصغر صاحب, بہت سے لوگوں کے ساتھ جب مطلب مجھے ایکسپیرینس ہوا گوادر کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو گوادر جو ہے نا بہت ہی جو بڑا لیبر طبقہ ہے, چھوٹا طبقہ ہے, ان کے لیے ہے, یا پھر جو بڑے بگ فشز ہیں جن کو بہت زیادہ سرمایہ کرنا ہے فیوچر تک کی پلاننگ کر کے, مطلب اگلے کافی سالوں ان کے لیے ہے. تو جو مڈل لوگ ہیں وہ ان کے لیے کوئی جگہ, کوئی اسپیس ہے وہاں پہ؟ مطلب ایک بنا ہوا نیریٹو یہ ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کہ وہ جا کر کریں, کیونکہ ابھی تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو. نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے ہم اگر ریزیڈینشیل یا کمرشل یا ویئر ہاؤسنگ کسی بھی طرح کے ریئل اسٹیٹ کے اپارچونیٹیز کے بارے میں یا انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو ایسا نہیں ہے. مڈل کلاس کے لیے بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں, بہت ساری اپارچونیٹیز موجود ہیں. گوادر ایک ایسا شہر ہے جو کہ ہمارے ہر جیب سے
ہر جیب کو کیٹر کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. چاہے آپ کی لوور انکم گروپ ہو یا مڈل لیول گروپ ہو, آپ گوادر میں کچھ بھی بائی کر سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس جسٹ لائک یہاں پہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرنے جائیں تو 1980s میں یا 1970s میں جن کو اسلام آباد کے ایلیٹ سیکٹرز جو آج کے ہیں ان میں جب پلاٹس آفر ہوئے تو دے ریفیوزڈ کہ جنگل میں کیوں جائیں گے ہم, لیکن آج وہ پچھتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سے گوادر میں بھی شاید ہوپ فلی ایسا ہی ہوگا. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو ویورز آپ کے لیے یہ بڑی انفارمیشن ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو کیسے کیچ کرتے ہیں. جیسے کہ اصغر صاحب نے بتا دیا کہ ہر طبقے کے لیے بے شمار اپرچونٹیز موجود نہ صرف آپ اپنے ایگزسٹنگ شہر میں اپرچونٹیز کو تلاش کریں بلکہ جو نئے ایونیوز ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا اسلام آباد کا, اور اس کے بعد ہم نے بات کی گوادر کے اوپر جو کہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے. تو اس کی طرف بھی اپنے ایونیوز پہ آپ فوکس رکھیں اور اپنی تیاری بھرپور رکھیں, اور نالج جو ہے وہ گوگل سے انٹرنیٹ سے آپ بالکل لیتے رہیں, اور ہمارا پروگرام آپ کے لیے بالکل سپورٹیو ہی رہے گا. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ سننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں, ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اللہ حافظ.